السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ نوح علیہ السلام۔ دوستو، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت ظالم اور بے دین تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور گناہ گار زندگی گزارتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی قوم کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل ایمان اور ہر جانور کا ایک جوڑا سوار ہوا۔ طوفان 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران زمین پر تمام خشکی پانی میں ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر میں تیرتی رہی۔ طوفان کے ختم ہونے پر نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹکی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر سے نکل کر خشکی پر آ گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک بھی فرد اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کہانی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا قصہ نوح کا ایک خلاصہ۔ اب ہم قصہ نوح کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ علم النساب کے ماہرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نویں نسل میں سے تھے۔ مجموعی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت تک کا عرصہ 1056 سال ہے۔ تاہم اس عرصے میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی شامل ہے، جو 930 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان کا عرصہ 1026 سال ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی روشنی میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر 43 جگہوں پر ملتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اور تفصیلی ذکر سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر، سورہ نوح میں ملتا ہے۔ ان آیات سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق جو تاریخ بنتی ہے وہ ہمارا موضوع ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے باز آنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی بے وقت اور اللہ کی قدرت و عظمت کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی قوم ان کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ان کی باتوں کو مذاق بنا کر ہنس دیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اس عرصے میں ان کی قوم میں سے صرف 300 افراد ہی ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی قوم میں سے اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان سے کہا کہ جب ہم غرق ہونے لگے تو تم اور تمہارے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیا یہ کوئی احمقانہ خیال ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ لوگ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ کشتی بننے کے بعد جب عذاب کا وقت قریب آیا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی بھی بہت تیزی سے بڑھنے لگا اور تمام زمین پانی میں ڈوب گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ کی نظر آپ کے ڈوبتے ہوئے بیٹے پر پڑی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اور ایک خدا پر ایمان لے آئیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ آپ اپنے پیروکاروں کے ہمراہ روانہ ہو جائیں، میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ بارش تیز ہوتی گئی اور 7 دن اور رات تک مسلسل برستی رہی۔ اسی دوران سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا۔ پانی سطح زمین پر ایک دوسرے سے مل گیا۔ زمین پر موجود تمام جانور اور نباتات غرق ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی۔ کشتی سمندر میں تیرتی رہی اور آخرکار ایک پہاڑ پر جا ٹکی، جس کو جودی پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے نیچے اترے اور خشکی پر قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو غرق ہونے سے بچا لیا۔
اور ان کو ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا موقع دیا۔ طوفان کے بعد آپ علیہ السلام تقریباً 60 برس تک دنیا میں رہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی کہ اے نوح علیہ السلام، اے انبیاء میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے اور ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ادنا سی کوشش آپ کو جامع اور مفصل معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔